پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، صلاۃ یا موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم، سنگ در پہ تمہارے ہو میرے جبی، سنگ در پہ تمہارے ہو میرے جبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، صلاۃ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل سے ابد تک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور صلاۃ کاملہ نازل ہو ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا اسم گرامی محمد ہے، اور ان کے آل و ازواج و اصحاب اور اتباع پر۔ الہی و مولائی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ خدا بند ہے تو لوح و قلم کا، اور ایسے ہی تیرے حبیب کے تعریف سے ہم قاصر ہیں، جیسی کہ تو نے ان کی تعریف اپنے کلام پاک میں فرمائی ہے۔ رسول پاک ہے ممدوح ذات کبریائی کا، کرے بندہ گرمت ان کی مدح، دعویٰ ہے خدائی کا، صلاۃ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ انہی میں کا رسول ان کو بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو قرآن مجید اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صاف طور پر گمراہی میں تھے۔ صلاۃ یا اور فرمایا، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ البتہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آیا، تمہاری تکالیف اس پر شاک ہے، تمہاری بھلائی کا اس کو بہت خیال ہے، ایمان لانے والوں پر بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زہری رحمۃ اللہ علیہ من انفسکم کے فا کو زبر سے پڑھا، یعنی من انفسکم، اور اس کا ترجمہ ہوا البتہ تمہارے پاس رسول تم سب میں سے اچھا آیا۔ مروی ہے
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انفس ہونے کی تشریح دریافت کی. آپ نے فرمایا میں اپنی نسب اور رشتوں کی بنا پر سب سے اچھا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد تک میرے آبا و اجداد میں نکاح کا طریقہ جاری رہا، کبھی صفاح نہیں ہوا. علامہ ابن کلبی نے لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 والدات یعنی دادیاں نانیاں شمار کی، ان میں جاہلیت کی رسوم نہیں پائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر اس طرح منقول ہے: يَرَى تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ فِي أَصْلَابِ الْمُوَحِّدِينَ مِن نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أَخْرَجَكَ نَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. اے حبیب، اللہ نے دیکھا عبادت گزار موحد بندوں کی پیٹھوں میں ایک نبی سے دوسرے نبی تک تمہارے منتقل ہونے کو، یہاں تک کہ اس امت میں تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. صلاۃ یا آپ کے مبارک نسب کی اس پاکزگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قصیدہ بردا کے ناظم نے قصیدہ حمزیہ میں کہا ہے: وَبَدَلِ الْوُجُودِ مِنْكَ كَرِيمٌ مِنْ كَرِيمٌ أَبَاهُ كُرَمَاءُ نَسَبٌ تَحْسَبُ الْعُلَا بِعُلَاهُ قَلَّدَتْهَا نُجُومَهَا الْجَوْزَاءُ حَبَّذَا عِقْدُ سُوَدَدٍ وَفَخَارٍ أنت فيه اليتيمة العصماء. صلاة يا آپ جیسا ایک کریم اس عالم وجود میں ایک ایسے کریم سے ظاہر ہوا ہے جس کے آبا و اجداد کا ہر فرد کریم رہا ہے. اس سلسلہ نسب اطہر کی رفعت شان کو اور زیبائش کو تم دیکھ کر یہ خیال کرو گے کہ جوزا نے اپنی ستاروں کا ہار بنا کر اس مبارک سلسلہ کو پہنا دیا ہے. سروری اور افتخار کا کیا ہی اعلیٰ سلسلہ نسب ہے جس میں آپ سا ایک در یتیم اور فرد بے ہمتا ہے. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ناموں میں سے 2 نام آپ کو دیے ہیں، ایک رؤوف اور دوسرا رحیم، جو کسی اور کو نہیں دیے. اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ہم نے تم کو اہل جہاں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا: انا رحمت مہدۃ، میں تحفہ رحمت ہوں. ایک مرتبہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا: کیا میری رحمت سے تم کو کچھ ملا؟ انہوں نے کہا: مجھ کو اپنی عاقبت کا خطرہ تھا، آپ کی وجہ سے مجھ کو اطمینان نصیب ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے تعریف اس طرح فرمائی ہے: ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین. وہ قوت والا ہے، مالک عرش کی بارگاہ میں باوقار ہے، آسمانوں میں فرشتوں کے افسار امانت دار ہے. صلاۃ یا ہے شکر خدا کا وہ ملے ہم کو پیمبر، جن سا نہ ہوا اور نہ ہوگا کوئی سرور. خلقت کی نظر ان کے کرم پر ہی رہی ہے، محبوب خدا وہ ہے وہی شافع محشر. کیا جن و بشر حور و ملک پر بھی ہے منت، ہے رحمت حق ذات نے کون کی سراسر. صلاۃ یا
حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری سے مخلوق کو عاجز جان کر انہی میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کو اپنی اوصاف میں سے رافت اور رحمت کا خلعت پہنایا اور ان کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دی اور کہہ دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رافت اور رحمت کا لباس پہنا دیا، آپ کا وجود اور آپ کی صفات تمام عالم کے واسطے رحمت ہیں۔ مسلمان کو ہدایت ملی ہے، منافق کو قتل سے امن ملا اور کافر کے عذاب میں تاخیر ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب کہہ دو اگر اللہ سے تم محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان محبوبی ہے، جس نے آپ سے محبت کی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوا۔ عجبا نست کے محبوب خدائی تو بلط، عجبا است کے محبان تو محبوب نجات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نور اور سراج المنیر یعنی روشن چراغ رکھا ہے۔ وہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے نبی، ہم نے تم کو دیکھنے والا اور خوشی سنانے والا اور عذاب سے آگاہ کرنے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکتا چراغ بنا کر بھیجا۔ تم ایمان والوں کو یہ مسرت افزا پیام سناؤ کہ اللہ تعالی اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑی بزرگی ہے، یعنی ان کو تمام امتوں سے برتری حاصل ہے۔ آپ کے قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ وہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جبکہ تم اس شہر میں رہتے ہو۔ مکہ مکرمہ کو جو شرف بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہے وہ ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قیام کرنے کی وجہ سے اس کی فضیلت میں اضافہ ہوا اور رب العزت نے اس کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان عالی شان کی قسم کھائی ہے۔ وہ فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب قسم ہے تمہاری جان عالی شان کی، یہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما اقسم بحیات احد الا بحیاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم محترم کسی نفس کو نہیں پیدا کیا اور آپ کی جان عالی شان کی علاوہ کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان مکرم کی قسم کھا کر آپ کی تکریم و تعظیم کی انتہا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا جب تک اے محبوب تم ان میں ہو، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ مغفرت کے طلبگار ہوں۔ جب تک آپ اپنی امت میں رہیں امت عذاب الہی سے محفوظ رہی، اور آپ کے بعد جب تک آپ کی سنت پر عمل رہا امان اعظم حاصل رہا،
اور جب آپ کی سنت چھوڑ دی گئی آفات و بلیات کا دور شروع ہوا۔ معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ کی رائے ہو تو آپ کے مدفن فیض مخزن کو روضہ رضوان میں ترتیب دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو زاویہ خاک میں استراحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا دل نہیں چاہتا کہ امت کو چھوڑ کر باغ رضوان جاؤں، جب تک میں اپنی امت میں رہوں گا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گی۔ اہل نار دوزخ میں آرزو کریں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ یاد کرو اس دن کو جب کہ ان کے منہ آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے کہ اے حبیب ہم نے کھول دیا تمہارا دل ایمان اور ہدایت کے لیے، اور وسیع کر دیا علم و حکمت کے واسطے، اور دور کر دیا تم سے جاہلیت کے کاموں کا بوجھ، اور بلند کر دیا تمہارا ذکر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے تم کو خبر ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے جب میرا ذکر کیا جائے تمہارا ذکر میرے ساتھ کیا جائے۔ اللہ نے کلمہ شہادت میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ذکر کیا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی۔ چنانچہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ نے ملائکہ کے ساتھ آپ پر درود بھیجا اور مومنوں کو حکم دیا کہ آپ پر درود پڑھیں، اور معزز خطابات سے آپ کو خطاب کیا، آسمانی صحیفوں میں آپ کا ذکر شریف کیا، تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا آپ پر ایمان لائیں۔ دنیا کے گوشہ گوشہ میں دن رات میں 5 بار آپ کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ کیا مؤذن، کیا خطیب، کیا نمازی، ہر ایک کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں، ہاں تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلاۃ یا حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے بلند ہونے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام انبیاء عرش کے چاروں طرف پھیرتے ہیں اور آپ کا طائر ہمت عرش بری پر پرواز کرتا ہے۔ سورہ فتح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل مذکور ہے۔ آپ کے غالبانے اور شریعت مبارکہ کے پوری طرح ظاہر ہونے کا بیان ہے اور بشارت ہے کہ آپ سے کسی بات کی پوچھ نہ ہوگی، گزری ہوئی بات ہو یا پیش آنے والی بات۔
اور اتمام نعمت اور مومنوں کے دلوں پر نزول سکینہ کا بیان ہے۔ اور پھر ارشاد کیا ہے جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ صلاۃ دنیا سورہ والنجم معراج شریف کے اسرار پر مشتمل ہے۔ آپ کے دل، زبان، آنکھوں اور اعضاء کی پاکی کا بیان ہے۔ چنانچہ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ کے مبارک دل نے مشاہدات میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کی۔ وما ينطق عن الهوى، آپ خواہشات نفسانیہ سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی مبارک آنکھ نے مقصد سے تجاوز نہیں کیا۔ اور فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً آپ نے اپنے رب کی بعض نشانیاں دیکھیں۔ اس آیات مبارکہ میں اجمالاً اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی دیدار کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس دولت سرمدی سے آپ کو نوازا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب ان سے دریافت کیا جاتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے تو وہ فرماتے ہاں کیا ہے، ہاں کیا ہے اور کیا ہے کہ تکرار اتنی مرتبہ کرتے جب تک سانس نہ ٹوٹتا۔ اتنا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے مثال ہے، اس کے دیکھنے کی کیفیت بھی بے مثال ہے، اس کی تعبیر سے زباں قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی، یعنی حد ادب میں رہی۔ سورہ نون میں آپ کے فضائل اور اخلاق اعلیٰ کا بیان ہے۔ فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب یقیناً تمہارے اخلاق عظیم ہے۔ سورہ والضحیٰ آپ کے تعریف سے بھری ہوئی ہے، خصوصاً یہ ارشاد گرامی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تم پر ایسی عنایت کرے گا کہ تم خوش ہوگے۔ جس وقت آپ پر یہ آیات نازل ہوئی آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار، اگر میری امت میں سے ایک شخص بھی دوزخ میں رہے گا میں خوش نہ ہوں گا۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی جو سورہ ابراہیم کی آیت 36 ہے، فَمَنْ تَبْغِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے پروردگار تو بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی جو سورہ مائدہ کی آیت 121 ہے، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے پروردگار اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے بے شک تو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ اور آپ رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبریل رب العزت کا پیام لے کر پہنچے کہ اے حبیب تم اپنا دل ازردہ نہ کرو، ہم تمہاری امت کے بارے میں تم کو خوش کر دیں گے۔
ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کی خوشی اس میں ہے کہ اس کی امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں نہ رہے۔ صلاۃ یا طلب کر رہا ہے رسول رحیم، کرم کر رہا ہے خدائے کریم، خطا کار ہر ایک خرام خرام، بلا خوف جاتا ہے دارالسلام۔ صلاۃ یا ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اہل عراق کی روایت کردہ حدیث کے متعلق حضرت باقر سے اس کی صحت کے متعلق دریافت کیا، کیونکہ اس حدیث میں ایسا بیان ہے کہ آپ کی شفاعت سے آپ کی امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں نہ رہے گا۔ حضرت باقر نے فرمایا اللہ کی قسم ہے یہ روایت پوری طرح صحیح ہے، مجھ سے میرے چچا محمد بن حنفیہ نے کہا اور ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو اتنا بخشاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت کرے گا اے محمد تم راضی ہو گئے ہو، اور میں کہوں گا میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ صلاۃ یا اللہ تعالیٰ آپ کی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب لیا اللہ نے انبیاء سے محکم وعدہ کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، اور پھر آئے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرنے والا اس کا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اگر اس کی حیات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو تو وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کریں۔ علامہ سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے عارفوں نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ نبی مطلق اور رسول اکمل اور مستقل طور پر شریعت کے لانے والے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام کا حکم تبعیت کا ہے۔ صلاۃ یا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا اور تم سے اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، مریم علیہ السلام سے، بیٹے مریم علیہ السلام سے جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی بزرگی اللہ کے نزدیک اس درجہ کی ہے کہ آپ کو اگرچہ سب انبیاء کے بعد بھیجا ہے لیکن آپ کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے۔ صلاۃ یا پیش از ہما شاہان غیور آمدہ
ہر چند کے آخر بظہور آمدہ، اے ختم رسل قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ ذرا ہے دور آمدہ، صلاۃ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کنت اولہم فی الخلق و آخرہم فی البعث، میں پیدائش میں ان کا اول ہوں اور بھیجے جانے میں ان کا آخر ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ہے، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا اور آدم ابھی روح و جسد کے مابین تھے۔ اور تورات میں آپ کے متعلق لکھا ہے، محمد اللہ کے حبیب ہے، اور لکھا ہے، اے نبی ہم نے تم کو سب پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، تم ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری اور کفر کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب کی خبر سنانے والے ہو، اور ان پڑھ لوگوں کے پشت پناہ ہو، تم میرے بندے اور رسول ہو۔ ہم نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ تم طبیعت کے سخت ہو اور نہ سخت کلام ہو، اور نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے ہو، تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے بلکہ تم بخشنے والے اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہو۔ اور لکھا ہے، آپ ہرگز انتقال نہ فرمائیں گے یہاں تک کہ دین درست ہو جائیں گے۔ صلاۃ یا آپ ہرگز انتقال نہ فرمائیں گے یہاں تک کہ دین درست ہو جائے، جو کہ نادرست تھا سب کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کی وجہ سے اللہ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور غافل دل کھول دے گا۔ ان کا دین اسلام ہوگا اور نام احمد۔ اور تورات کی دوسری روایت میں ہے، میرا بندہ احمد اچھا ہے۔ ان کی پیدائش کی جگہ مکہ اور ہجرت کی جگہ مدینہ ہے۔ ان کی امت ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کے ناموں سے خطاب کیا ہے، جیسے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ علیہ السلام، یا زکریا، یا یحییٰ علیہ السلام۔ لیکن ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز اوصاف سے خطاب کیا ہے، جیسے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، 1 سال 3 مہینے اور 3 دن بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور آپ کی خواہش تھی کہ بیت الحرام کی طرف نماز پڑھیں۔ آپ اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کہیں حضرت جبریل علیہ السلام وحی تو نہیں لا رہے۔ 15 رجب 2 ہجری پیر کے دن زوال کے بعد یہ مبارک آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھتے ہیں تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف پھیرنا، تو البتہ ہم پھیریں گے تم کو اس قبلہ کی طرف جس سے تم پسند کرتے ہو۔ اب پھیر لو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی محبوب کی پیاری ادا کا ذکر کیا ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر آپ کی خواہش کا بیان کیا ہے، اور پھر ارشاد کیا ہے کہ اب تم اپنی خوشی کا قبلہ لو۔ طلبگار رضائے
حق یہ سن لے، ہاں طلبگار رضائے حق یہ سن لے، رضائے حق ہے رضوان محمد صلاۃ دنیا۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پہلی امتیں اپنے انبیاء علیہ السلام کو ان کا نام لے کر آواز دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اس طرح آواز دینے سے منع کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں معمولی بلانا نہ سمجھو، جیسا کہ تم میں سے ایک کو ایک بلاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے عرب آپ کو یا محمد یا ابوالقاسم کہہ کر آواز دیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو اسی طرح آواز دینے سے منع فرمایا ہے اور ان کو تعلیم دی یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کریں، یا رسول اللہ السلام علیکہ انما الفوز والفلاح لدیک صلاۃ دنیا۔ اور آپ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اگر ان کی امت کسی غلط بات کی طرف نسبت دیتی تھی تو وہ حضرات خود اپنی مدافعت کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تم گمراہ ہو گئے ہو، آپ نے ان سے فرمایا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم مجھ میں گمراہی نہیں ہے۔ اور جیسے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تم میں سفاہت یعنی بے وقوفی آ گئی ہے، آپ نے ان سے فرمایا یا قوم لیس بی سفاہت، اے میری قوم مجھ میں سفاہت یعنی حماقت نہیں ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا تم جادوگر ہو، آپ نے اس سے فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنَّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تیری شامت آ گئی ہے۔ لیکن ہمارے حضرت سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بدبخت کافر کچھ کہتے تھے تو رب العزت نے حلفیہ بیان سے ان کا جواب دیا ہے۔ کافروں نے آپ سے کہا تم بھٹک گئے ہو اور بہک گئے ہو، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے روشن تارے کی جب وہ نیچے چلا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے۔ اور کافروں نے آپ سے کہا تم دیوانے ہو گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مدافعت کی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، تم اپنی پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرصے ابتدائے نبوت میں وحی نہیں آئی، اور وہ عرصہ 12
یا 15 یا 25 یا 40 دن کا تھا، بدبخت کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے دن کی جب دھوپ چڑھ جائے اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ضحیٰ سے مراد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور لیل سے شب معراج مراد ہے۔ اور بعض نے کہا ہے ضحیٰ سے مراد حضور پر نور کا روح انور ہے اور لیل سے مراد زلف عنبری ہے۔ اور بعض نے کہا ہے ضحیٰ سے مراد نور علم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا ہوا ہے، جس کے سبب سے عالم غیب کے مخفی اسرار آپ پر ظاہر ہوئے۔ اور لیل سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور عفو اور کرم ہے، جس نے امت کے عیبوں کو چھپا دیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ضحیٰ سے مراد آپ کے ظاہر اخلاق ہیں جن سے مخلوق واقف ہے، اور لیل سے مراد آپ کے احوال باطن ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو درود بھیجو ان پر اور سلام بھیجو، سلام کہہ کر صلاۃ یا۔ اللہ کی صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے اور اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے اور اس کے دین کو پھیلاتا ہے اور دنیا میں ان کی عزت بڑھاتا ہے، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت قبول فرما کر اور مقام محمود عنایت کر کے آپ کی شان بڑھائے گا۔ اور فرشتوں کی صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے واسطے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ پر تحفہ درود و سلام عرض کریں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز کے قاعدہ آخرہ میں اور آپ کے ذکر شریف کے وقت درود شریف کا پڑھنا سنت ہے۔ اور کسی مبارک محفل میں آپ کا مبارک نام بار بار لیا جائے تو ایک بار درود شریف کا پڑھنا سنت ہے، اور ہر بار مستحب ہے صلاۃ یا۔ درود شریف کا پڑھنا مفتاح خیرات و حسنات ہے۔ حضرات مشائخ نے فرمایا ہے جس کو مرشد کامل نہ ملے وہ درود شریف پڑھے اور درجات ولایت حاصل کرے۔ یا الہی صد درود و صد سلام بر رسول پاک بر آل کرام صلاۃ یا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے جب تک دعا کرنے والا درود شریف نہیں پڑھتا اس کی دعا آسمان پر نہیں جاتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ درود شریف گناہوں کے زائل کرنے کے لیے بنسبت پانی کے جس سے آگ بجھائی جاتی ہے زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے انور پر ظاہر تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے روئے انور پر خوشی کے آثار پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے تمہارا جو امتی تم پر ایک بار درود پڑھے گا میں اس پر 10 بار رحمت کروں گا، اور تمہارا جو امتی تم پر ایک بار سلام پڑھے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ صلاۃ دنیا میں نے فرشتہ سے کہا میں خوش ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پڑھے، اور جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل کرے گا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت علی زین العابدین سے، وہ اپنے والد حضرت حسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلاۃ دنیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رات کے 2 حصے گزر جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، تھرا دینے والے آ گئی اور اس کے پیچھے اور ہے موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، آپ فرمائیں کہ میں کس قدر پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا کیا وقت کا چوتھائی حصہ؟ فرمایا جتنا دل چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2 تہائی ہی؟ فرمایا جتنا دل چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف حصہ؟ فرمایا جتنا دل چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف میں صرف کروں گا۔ فرمایا اب یہ درود تیرے رنج علم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ صلاۃ دنیا فرمایا اب یہ درود تیرے رنج علم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آذان سنو تو اس کے کلمات دہراؤ اور پھر مجھ پر درود پڑھو، تم پر اللہ 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلاۃ دنیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ اس کے نبی پر درود پڑھیں، وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن وبال ہوگی۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ صلاۃ دنیا
اللہ 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 آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی دی اللہ 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 جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے رحمان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے رحمان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 الہی بے نہایت درود و سلام نازل فرما حضرت سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین پر جن کا اسم شریف محمد ہے اور آپ فرزند عبداللہ کے ہیں وہ فرزند عبد المطلب کے ان کا نام شیبہ تھا چونکہ وہ کثرت سے اچھے کام کرتے تھے اس واسطے ان کو شیبۃ الحمد کہتے تھے عبد المطلب ان کا نام اس لیے پڑا کہ وہ چھوٹے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا ہے وہ مدینہ میں اپنی والدہ کے پاس رہتے تھے پھر ان کے چچا مطلب جا کر ان کو مکہ لائیں یہاں کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ اپنے بھتیجے کو لا رہے ہیں ان کو جب مطلب کے ساتھ دیکھا سمجھے کہ مطلب کا کوئی نوکر یا غلام نہ ہے لہٰذا عبد المطلب کہنے لگے رفتہ رفتہ اسی نام کی شہرت ہو گئی وہ فرزند ہاشم کے ان کا نام عمر تھا چونکہ وہ تمام حجاج کو روٹی توڑ کر سرید بنا کر کھانا کھلاتے تھے اس لیے ان کو ہاشم کہنے لگے یعنی توڑنے اور چورنے والا ابو البطحاء اور سید البطحاء ان کا اعزازی القاب تھے وہ فرزند عبد مناف کے ان کا نام مغیرہ تھا قمر البطحاء ان کا لقب تھا کیونکہ وہ بہت جمیل تھے وہ فرزند قصی کے ان کا نام زید تھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کا نام یزید تھا چونکہ والد کے انتقال کے بعد اپنے وطن سے دور بنی قزاع میں اپنی والدہ کے پاس مدت تک قیام رہا اس لیے ان کو قصی کہنے لگے یعنی دور افتادہ وطن آنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو جو پراگندہ ہو چکے تھی جمع کر کے مکہ میں آباد کیا اس لیے ان کو مجمع بھی کہتے تھے یعنی جمع کرنے والا وہ فرزند کلاب کے ان کا نام حکیم تھا چونکہ وہ شکار بہت کھیلتے تھے اور ہر وقت شکاری کتے ان کے پاس رہا کرتے تھے اس لیے ان کا نام کلاب پڑ گیا وہ فرزند مرہ کے وہ فرزند کعب کے وہ فرزند
غالب کہ وہ فرزند فہر کے، اکثر علماء کا قول ہے کہ فہر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ وہ فرزند مالک کے، وہ فرزند نضر کے، وہ کہ ان کا نام قیس تھا، چونکہ وہ بہت جمیل تھے اور ان کے چہرے پر ہمیشہ نضارت رہتی تھی، اس لیے ان کو نظر کہنے لگے۔ علامہ شامیہ اور بعض دوسرے علماء کا قول ہے کہ نظر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ وہ فرزند کنانہ کے، وہ فرزند خزیمہ کے، وہ فرزند مدرکہ کے، وہ فرزند الیاس کے، وہ فرزند مدر کے، وہ فرزند نزار کے، وہ فرزند معد کے، وہ فرزند عدنان کے، یہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب شریف بیان فرمایا اور ارشاد کیا ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم میرے آبا و اجداد میں سے ہیں۔ صلاۃ دنیا اللہ تعالیٰ جل شانہ کنز مخفی تھا، اس نے ارادہ فرمایا کہ اپنی آسمائی اور صفاتی کمالات کو پردہ غائب سے عالم شہود میں ظاہر کرے۔ پہلا تعین جو اس ذات جل جلالہ میں ہوا وہ حقیقت نور احمدی ہے۔ ازل سے ابد تک اس پر درود و سلام نازل ہو۔ جس وقت اس نور منظور کا ظہور ہوا، عالم وجود نے آواز دی کہ اے عدم کے سونے والے بیدار ہو جاؤ، ساقیے میں خانہ نے جلوہ دکھایا ہے۔ صلاۃ دنیا روحی فدا کا ساقیے میں خانہ الست، مجھ کو بھی جام بادہ منصور کا ملے۔ وہ جام جس کے مست شہ نقش بند ہے، وہ جام جس سے راہ فنا وہ بقا ملے۔ وہ جام جس کے بو سے اڑے قدسیوں کے ہوش، وہ جام سلسبیل میں جس کا مزہ ملے۔ وہ جام جس سے لالائے گل میں ہے رنگ بوں، وہ جام نیرین کو جس سے ضیاء ملے۔ وہ جام جس سے خاتمہ بالخیر ہو نصیب، وہ جام جس کے بعد کشی سے خدا ملے۔ صلاۃ دنیا ایک روایت میں ہے کہ اس نور سے 4 حصے لے کر 4 چیزیں بنائیں، ایک عرش، دوسرے کرسی، تیسرے لوح، چوتھے قلم۔ پھر قلم کو حکم ہوا اکتب یا قلم، یعنی اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ حکم ہوا میرے توحید لکھ۔ قلم نے لا الہ الا اللہ لکھا۔ پھر حکم ہوا سب چیزیں لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیوں کر؟ ارشاد ہوا ساری امتوں کا روز نامچہ اس طرح پر کہ امت آدم من اطاع اللہ ادخلہ الجنت ومن عصى اللہ ادخلہ النار، امت نوح، امت ابراہیم، امت موسیٰ، امت عیسیٰ، امت محمد، یعنی آدم علیہ السلام کی امت میں سے جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور محمد کی امت کے بارے میں لکھ۔ قلم نے موافق ارشاد کے لکھنا شروع کیا۔ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک سب کی متعلق یہی حکم لکھ دیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی یہی حکم لکھ دے۔ قلم کے ارادہ کرنے پر اس کو خطاب ہوا، اے قلم ادب کر ادب کر۔ یہ خطاب سن کر قلم شک ہو گیا اور 1000 سال تک ندامت اور شرمندگی کی باعث کانپتا رہا۔ پھر دست قدرت سے اس کو قط لگا اور ارشاد ہوا، لکھ امت مذنبۃ و رب غفور، یعنی امت گنہگار ہے اور پروردگار امرزگار ہے خیر الامم، ہے خیر الامم قوم خیر البشر کی شرف جس نے پائے صدا کیسے کیسے، حبیب خدا ہی کا صدقہ ہے سارا، کرم کر رہا ہے خدا کیسے کیسے، ازل ہی سے چشم عنایت رہی ہے، مراتب ملے دیکھنا کیسے کیسے، مٹے اس کے رحمت سے ایک ایک کر کے بڑے چھوٹے جرموں خطا کیسے کیسے، ہر امت کے بارے میں لوح بری پر قلم حکم لکھتا رہا کیسے کیسے، جناب محمد کی امت پہ آ کر، جناب محمد کی امت پہ آ کر حوادث ہوئے رونما کیسے کیسے، برابر سمجھنے پہ اوروں کہ اس کو وہ رنج و محن نے پھنسا کیسے کیسے، خطاب آیا فوراً ادب کر ادب کر، خطاب آیا فوراً ادب کر ادب کر، یہ سنتے ہی رو رو دیا کیسے کیسے، ضروری ہے اے زید حفظ مراتب بنے جی سے اہل صفا کیسے کیسے، صلاۃ یا زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے خلق تو کیا غم، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے خلق تو کیا غم، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا، صلاۃ یا جب آپ کے ظہور کا وقت قریب ہوا اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آپ گلستان ارواح سے خیابان اشباح پر گزر فرمائیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد کہنا شروع کیا، معالم جبروت اور مجامع قدس ملکوت کو معطر کیا گیا، محافظوں کو حکم ملا کہ جنتوں کے دروازے کھول دو اور ان کو از سر نو آرستہ پیراستہ کرو، کیونکہ اب وہ در یتیم مکنون، وہ نور مبین مخزون جس سے پیغمبر آخر الزمان وجود میں آنے والے ہیں، صدف بطن بی بی آمنہ میں قرار پانے والے ہیں، بہار روضہ رضوان تمہارا جلوہ روح ہے کہ فخر گل ہے، عارض رشک سنبل جود گیسو ہے، صلاۃ یا پیر کی رات تھی اور ماہ جمادی الاخرہ کی 12 تاریخ تھی کہ وہ نور
جو مادہ صورت محمدیہ تھا جناب عبداللہ سے بی بی آمنہ کو منتقل ہوا۔ برج حمل میں مہر مبی جلوہ گر ہے آج، مد شبہ لاؤ اس میں کہ ظاہر اثر ہے آج۔ صلاۃ یا اس رات زمین پر جتنے بت تھے اور بادشاہوں کے جتنے تخت تھے سب سرنگوں ہوئے، مشرکوں اور کاہنوں کا جادو دور ہوا، شیاطین گمراہ کرنے سے باز رہے۔ ابلیس کے تخت کو فرشتوں نے دریا میں ڈبو دیا، اس نے اپنی بدنصیبی پر رونا شروع کیا۔ باطل نہ کیوں مٹے کہ یہاں حق نمود ہے، وہ حق کے جس پہ حق سے سلام و درود ہے۔ صلاۃ یا حضرت جبریل علیہ السلام نے رب جلیل کے فرمان سے سبز رنگ کا علم لا کر بیت اللہ شریف پر نصب کر دیا اور کہا یہ نشان پیغمبر آخر الزمان کا ہے جو قیامت میں سب کا شفیع ہوگا۔ اس رات ساری زمین منور ہو گئی، ہر جانور نے کہا قسم ہے رب کعبہ کی کہ آج کی رات حبیب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین کا حمل رہا جو سارے عالم کا امام ہوگا۔ اس رات بی بی آمنہ کو خواب میں فرشتوں نے کہا اے آمنہ تم کو مبارک ہو کہ تمہارے بطن میں نبی آخر الزمان صاحب کتاب و معراج ہے، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے بصرا کے محل جو ملک شام کی سرحد پر واقع ہے وہ روشن ہو گئے۔ احمد طبرانی، بیہقی، ابن سعد، ابو نعیم اور حاکم روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنی متعلق ہم کو کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میرے والدہ نے جب وہ مجھ سے حاملہ ہوئی خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے بصرا کا شہر روشن ہو گیا۔ صلاۃ یا اس سال بسبب کرامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام روئے زمین کی مستورات بیٹیوں سے حاملہ ہوئی۔ جب حمل شریف 2 مہینے کا ہوا، مستورات بیٹوں سے حاملہ ہوئی۔ جب حمل شریف 2 مہینے کا ہوا، آپ کے والد ماجد جن کا اسم گرامی عبداللہ تھا انتقال فرما گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب آپ کے والد کا انتقال ہوا فرشتوں نے بارگاہ بے نیاز میں عرض کیا اے پروردگار برتر و دانا، تیرے نبی کے والد انتقال کر گئے، اب وہ یتیم ہو گئے۔ ارشاد ہوا میں خود ان کا محافظ ہوں۔ صلاۃ یا جب حمل شریف کو 6 مہینے گزرے، آپ کی والدہ شریفہ کو خواب میں فرشتوں نے کہا اے آمنہ تم کو بشارت ہو کہ خیر العالمین سے تم حاملہ ہو، جب وہ پیدا ہو ان کا نام محمد رکھنا۔ جب حمل شریف کو پورے 9 مہینے ہوئے، فجر یعنی صبح صادق کے وقت پیر کے دن روز 12 ماہ مبارک ربیع الاول کو سال فیل میں 9واں عادل کے زمانہ حکومت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 برس بعد
اس مہرے سپہر نبوت ماہ سمائے رسالت نے برج حمل سے قدوم میمونت لزوم باہر لا کر مطالع فلک سعادت سے نور شہود دکھا کر زمین و زمان کو منور اور مشرف فرمایا ہے غلط کہیں اگر پیدا وہ ماہ پارا ہوا چاند شرمندہ ہوا جب جلوگر پیارا ہوا وقت آیا ہے خوشی کا دوستو نور حق کی سوفشانی دیکھ لو اٹھ کھڑے ہو دست بستہ سب کے سب سر جھکاؤ دل میں ہو پورا ادب پھر محبت سے پڑھو ان پر سلام تم پہ ہو رحمت خدا کی صبح شام یا نہ